آج احمد فراز کی ایک اور غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ملول کر ہمیں اتنا ملول کر جانا کہ ہم نہ یاد کریں تجھ کو بھول کر جانا۔ تجھے ملال ہی دینا ہے نا، مجھے غم دینا ہے نا، اتنا دے، اس قدر دے کہ ہم کبھی بھول کر بھی تجھے یاد نہ کریں، چونکہ جب یاد کریں گے وہ ملال اور بڑھ جائے گا۔ ملول کر ہمیں اتنا ملول کر جانا کہ ہم نہ یاد کریں تجھ کو بھول کر جانا، ہے مثل نام بے نام دست قاصد میں، سو ہم سے در بدروں کو وصول کر جانا۔ میں کیا ہوں؟ میں ایک قاصد کے ہاتھ میں ایک میسنجر کے ہاتھ میں ایک خط کی مانند ہوں جس پر کوئی ایڈریس لکھا ہوا نہیں ہے، کوئی نام پتہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ یہ خط کہاں جانا ہے، کس نے بھیجا ہے، کہاں جانا ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ تو میں مثل نام ہے بے نام دست قاصد میں تو بالکل اس کے دست قاصد کے ہاتھ میں ایک ایسا خط ہوں جس پہ کوئی ایڈریس نہیں ہے۔ سو ہم سے در بدروں کو وصول کر جانا، تو ہی آ اب میری طرح در بدر جو کہیں کا نہیں ہوتا، جس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، تو ہم کو وصول کر جانا، ہم کو ریسیو کر جاؤ بھائی ہمیں ہی۔ میں ہے مثل نام ہے بے نام دست قاصد میں، سو ہم سے در بدروں کو وصول کر جانا۔ پھر آئے تیرے کوچے میں خوش نگاہ تیرے، غم جہاں کے صلیبوں پر جھول کر جانا۔ پھر تیرے کوچے میں جو بہت دنوں سے نہیں آئے تھے، وہ پھر وہ خوش نگاہ جو تجھے حسن بخشتا تھا، ایسی نگاہوں والے شخص وہ پھر آ گئے تیری گلی میں۔ پھر آئے تیرے کوچے میں خوش نگاہ تیرے، جو تیرے خوش نگاہ تھے، تیرے چاہنے والے تھے، وہ پھر تیری گلی میں آ گئے ہیں۔ غم جہاں کی صلیبوں پہ جھول کر جانا۔ صلیب جانتے ہیں نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کراس پہ لٹکا دیا گیا تھا، تو وہ غم جہاں کے صلیبوں پر، یہاں سے اس کوچے سے چھوٹ کے جب وہ گئے تو جہاں کے دنیا کے غموں کے صلیبوں پر وہ لٹک کر کے آئے ہیں۔ تو غم جہاں کے صلیبوں پر جھول کر جانا، ان صلیبوں پہ جھول کر کے پھر تیری گلی میں تیرے خوش نگاہ جو ہے، تیرے چاہنے والے پھر سے پہنچ گئے ہیں کہ تیرا غم بہرحال اس غم سے کم ہے۔ پھر آئے تیرے کوچے میں خوش نگاہ تیرے، غم جہاں کے صلیبوں پہ جھول کر جانا۔ کبھی تو دست حنائی سے سرخیے لب سے، ہمارے زخم تمنا کو پھول کر جانا۔ کبھی تو دست حنائی، کبھی تو مہندی لگے ہاتھوں سے، اور کبھی سرخی لب سے، کبھی ہونٹ کی لالی سے، ہمارے زخم تمنا کو پھول کر جانا۔ یہ جو زخم تمنا ہمارے دل کو لگا ہے نا، اس کو کبھی چھو کر کے اپنے دست حنائی سے یا پھر اپنے سرخی لب سے اسے کبھی پھول جانا، پھول کی طرح کھلا جانا۔ کبھی تو دست حنائی سے سرخی لب سے، ہمارے زخم تمنا کو پھول کر جانا۔ یہ اہل درد تیری مملکت میں رہتے ہیں، بڑی خوبصورت تمثیل لائی ہے انہوں نے۔ یہ اہل درد تیری مملکت میں رہتے ہیں، سو تو خراج دلوں کے قبول کر جانا۔ مملکت ہونا، مالک ہونا، کسی ملک کا سردار ہونا، تو یہ جو اہل درد ہے نا، درد والے لوگ تیری ہی مملکت میں رہتے ہیں، تیرے رحم و کرم پہ رہتے ہیں، تیری حکومت میں رہتے ہیں۔ یہ اہل درد تیری مملکت میں رہتے ہیں، سو تو خراج دلوں کے قبول کر جانا۔ یہ خراج میں تجھے کیا دیں گے؟ خزانے تو نہیں دیں گے، دل ہی دیں گے۔ تو بھئی بیچارے غریب درد کے مارے ہیں، ان کے نذرانے جو ہیں ان کے خراج وصول کر لیا کرو بھئی۔ دل والے لوگ اپنا دل تمہیں پیش کر رہے ہیں نظر میں، تمہاری مملکت میں، تمہاری چونکہ حکومت ہے وہاں۔ یہ اہل درد تیری مملکت میں رہتے ہیں، سو تو خراج دلوں کے قبول کر جانا۔ چلو وہ ترک تعلق کا فیصلہ ہی صحیح، سو اختیار کوئی تو اصول کر جانا۔ نہیں ٹھیک ہے، وہ ترک تعلق کا فیصلہ، ملنے کا فیصلہ، ترک تعلق کا فیصلہ تمہارا ہی صحیح، میرا کوئی رول نہیں ہے اس میں۔ چلو وہ ترک تعلق کا فیصلہ ہی صحیح، چلو ہم یہ بھی مان لیتے ہیں تم نے ترک تعلق کا جو فیصلہ کیا وہ بھی صحیح ہے، سو اختیار کوئی تو اصول کر جانا۔ لیکن بھئی یہ ملنے اور ترک تعلق کے بیچ میں جو کوئی تو اختیار، کوئی تو ایک قانون ہونا چاہیے، کوئی تو اصول ہونا چاہیے، کوئی اصول تو اختیار ہونا چاہیے کہ بھئی یہ شرطیں ہوں گی تو پھر ہم ترک تعلق کر بیٹھیں گے بنا کسی اصول کے، محض اپنی مرضی کے۔ یہ تو بھئی ظلم ہے، کوئی اصول مرتب ہونی چاہیے اس کے لیے۔ چلو وہ ترک تعلق کا فیصلہ ہی صحیح، سو اختیار کوئی تو اصول کر جانا۔ فراز تجھ کو خداوند مانتا ہے اسے، دیار عشق میں اپنا رسول کر جانا۔ فراز جو ہے نا وہ تجھے خدا مانتا ہے، وہ خدا کے برابر تیری پرستش کرتا ہے، وہ اپنے محبوب سے فراز مخاطب ہے کو، فراز تجھ کو خداوند مانتا ہے اسے، تو دیار عشق میں اپنا رسول کر جانا۔ یہ جو دیار عشق ہے نا، یہاں تو جیسے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو، رسولوں کو بھیجتا ہے نا اپنے قوموں میں، تو ایسا کر دیار عشق میں فراز کو اپنا رسول بنا کر بھیج دے، وہ جا کر پیغام دیں گے اہل محبت کو کہ بھئی یہ صحیفے اترے ہیں اور یہ اس طرح کرنا ہے۔ تو فراز تجھ کو خداوند مانتا ہے اسے، دیار عشق میں اپنا رسول کر جانا۔ آپ تو جانتے ہیں رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس پر آیتیں یا کتابیں اترتی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہے۔ احمد فراز کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی وہ بتا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔